پاکستان کے عدالتی نظام اور مذہبی قوانین کے مبینہ غلط استعمال پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے جی ایس پی پلس کے اسٹیٹس پر نظر ثانی کی جائے. It's for the first time in the history of the world that we are inking an free trade agreement with a binding commitment to invest $100 billion in India. اس ڈیل سے جو کہ یورپی یونین کی اور انڈیا کی ہونے جا رہی ہے نیو ڈیلی کے اندر فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے India and four-nation European bloc EFTA have signed a trade deal agreement to help promote investment. ہم کون ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہم 75 سال میں کچھ بن ہی نہیں سکے. یہ ایک سوال ہے نا کہ ہم 75 سال میں کیوں کچھ نہیں بن سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی ملک کو کسی قوم کو بننے کے لیے ٹھیک ہے 200 سال 400 سال چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ بھارت ہے، اس نے 75 سال میں اپنے آپ کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے پاکستان کو بھی کچھ تیاری کر لینی چاہیے کہ جو پہلے کمپلینز ہوتی رہی ہیں، جو شکایتیں بھارت کو ہوتی رہی ہیں پاکستان سے، اس کے بارے میں بھی یقیناً پاکستان کو سوچنا ہوگا اور اس کے اوپر کام بھی کرنا ہوگا. سارے سیاستدان ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کٹورا نہیں اٹھائیں گے، ہم بیکاری نہیں بنیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کٹورا دوبارہ اٹھانا پڑے گا؟ اس وقت ویسے بھی پاکستان کو اگر دیکھا جائے یا بھارت کو دیکھا جائے تو بھارت کی اس وقت جو پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا تو یہی ہے کہ بھارت کو پاکستان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہم کون ہیں؟ مطلب ہم اپنے آپ کو 75 سال میں ری ڈیفائن ہی نہیں کر سکے. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. بھارت اور 4 دیشوں کے یورپین سموہ EFTA نے نویش اور وستوؤں ایوم سیواؤں کے دو طرفہ ویپار کو بڑھاوا دینے کے لیے رویوار کو ایک مکت ویپار سمجھوتے پر ہستاکشر کیے. یورپی مکت ویپار سنگھ EFTA کے سدسیہ دیشوں میں آئس لینڈ، لیچٹنسٹین، ناروے اور سوئٹزرلینڈ شامل ہے. بھارت نے شرط رکھی تھی کہ ایگریمنٹ لاگو ہونے کے بعد 10 سالوں میں یہ دیش بھارت میں $50 ارب کا نویش کریں گے. اس کے بعد پھر اگلے 5 سال میں $50 ارب کا نویش ہوگا. اس سے دیش میں قریب 10 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی. EFTA سدسیوں کی اور سے سنگھیہ کونسلر گائی پیملن نے کہا EFTA دیشوں کی وردی کے ایک پرمکھ بازار تک پہنچ ملی ہے. ہماری کمپنیاں اپنی آپورتی شرنکھلاؤں کو ادھک ججارو بناتے ہوئے ان میں ووھتا لانے کا پریاس کریں گی. اس کے سندربھ میں بھارت کو EFTA سے ادھک نویش پراپت ہوگا. اب بھارت اور یورپین یونین کے بیچ فری ٹریڈ ایگریمنٹ دیکھ پاکستان سکتے میں ہے. ہم کون ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہم 75 سال میں کچھ بن ہی نہیں سکے. یہ ایک سوال ہے نا کہ ہم 75 سال میں کیوں کچھ نہیں بن سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی ملک کو کسی قوم کو بننے کے لیے ٹھیک ہے 200 سال 400 سال چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ بھارت ہے، اس نے 75 سال میں اپنے آپ کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں؟ اگر ہم عربز تھے، ہم پرشینز تھے، ہم کچھ تھے، ہم ٹرکس تھے، ہم سینٹرل ایشیا، ہم کون ہیں؟ مطلب ہم اپنے آپ کو 75 سال میں ری ڈیفائن ہی نہیں کر سکے، اپنی نئی آئیڈینٹی نہیں کرافٹ کر سکے اگر ہم کرافٹ کرنا چاہتے تھے. پہلی چیز تو مثلا میں آپ سے یہ کہوں گا 75 سال کیوں گنتے ہیں آپ؟ ہم یہاں بیٹھے موہنجو داڑو کے زمانے سے. We are the Indus Valley civilization. We've been here for centuries. میں ٹیکسلا پچھلے ہفتے دیکھ کے آیا ہوں. ٹیکسلا بیٹھا ہوا ہے یہاں کرائسٹ سے پہلے، بلکہ کرائسٹ کا اپوسٹل ٹیکسلا آ کے رہا تھا. ٹیکسلا بیٹھا ہوا یہاں 4000 سال سے. وہ مہر گڑھ بیٹھا ہوا پتہ نہیں کہاں سے. تو سر اب پرانی سویلائزیشن نئی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم زوال میں چلے گئے، اور ہم زوال میں آج نہیں گئے تھے، بہت پہلے گئے تھے. بلکہ ہم نے انڈیا کی ہسٹری میں کیا رول پلے کیا؟ اگر آپ دیکھیں ہم نے انڈیا کی ہسٹری میں کوئی رول نہیں پلے کیا. رنجیت سنگھ نے آ کے تھوڑا سا رول پلے کیا ہمارے لیے، بالکل ٹھیک ہے، پر ہم رنجیت سنگھ کو تو مانتے نہیں. تو ہماری ہسٹری 75 سال سے نہیں شروع ہوتی، بڑی پرانی شروع ہوتی ہے. ہماری اچیومنٹس کیا ان پرانی چیزوں میں؟ قومیں بنتی ہیں اچیومنٹ سے. ہماری جو آج ماشاءاللہ یہ رولنگ کلاس ہے، جو اتنے بڑے عجیب نام آتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، کوئی پتہ کیسے نام آتے ہیں. یہ جو نام آتے ہیں یہ کس لیے آتے ہیں؟ یہ کو خود تو نہیں بنے تھے، یہ تو گوروں نے بنائے تھے. سارے گوروں نے ان کو زمینیں دے کے بنایا. گوروں کے لوگ ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم پھر آ کے بیچ میں ہم نے وہ ٹھیک ہے مسلمان بن گئے ہیں، بالکل ہم مسلمان ہیں، پر یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مسلمان ہم کنورٹ ہوئے ہیں. ہم عرب شرب کوئی نہیں ہے. وہ حسن خان بار بار ٹھیک کہتا، بھائی تم کہاں سے مطلب اپنا رشتے جوڑتے ہو عربوں سے؟ ہم تو کنورٹ ہوئے ہیں، ہم نے لا الہ پڑھی ہے اس لیے مسلمان ہوئے. ہم لا الہ بالکل پڑھتے ہیں، ہم ہیں مسلمان. بٹ مسلمان کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنا کوئی نیشن نہ بنائیں. ایک چیز ہوتی ہے آپ کی اسپریچویلٹی، بلیف، وہ ہماری بلیف اور اسپریچویلٹی مسلمان کی، پر ہم کمیونٹی اور ایک معاشرہ نہیں بنا سکے.
کیونکہ ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں نا، آپ دیکھیں اس کو شیعہ سنی کا فساد ہے، دیوبندی بریلوی، مطلب سیکٹیرین ہمارے بڑے مسئلے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ، حالانکہ تک ہماری جو فرمان تھا یہی تھا کٹھے مل کے نماز پڑھو. ہم کٹھے مل کے نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجدوں میں جا نہیں سکتے ایک دوسرے فرقے سے. ہم باقی لوگوں کو مانتے ہی نہیں. جو مائنورٹیز ہیں، پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس میں جو وائٹ تھا وہ 25% تھا. 25% ہمارے پاس مائنورٹی تھی، اب تو شاید ایک بھی نہیں رہ گئی. تو ہم نے مائنورٹی کو بھی نکال دیا. اور جو 3 دن پہلے ہوا ہے لاہور میں، اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے ٹھیکیدار تو اسٹریٹ ہے. جو ریاست کی لوگ ٹی وی پہ بات کرتے ہیں ریاست پھر ایسے نہیں. سڑک پہ ہر بندہ ججمنٹ نہیں پاس کرتا. یہ جو ہے کہ وہ ججمنٹ پاس کر رہے تھے، وہاں سب کو مارنے لگے تھے اور دکانداروں نے بچایا ہے. پولیس تو بعد دکانداروں نے بچایا. تو جب پولیس آئی تھی تو پولیس کو پھر ریاست کی طرح بہیو کرنا چاہیے تھا. اس عورت سے معافی منگوانے کے بجائے ان لوگوں کو پکڑنا تھا. تو جب حکومت اپنی ریاست بنانا ہی نہیں چاہتی اور قوم بھی ریاست نہیں بنانا چاہتی، 4 بندے اکٹھے ہو کے فتویٰ پاس کر دیں تو وہ ریاست بن گئی. جوڈیشری کے پاس جانے کی ضرورت کوئی نہیں. ایک بندے نے فتویٰ لگایا، باقیوں نے قتل کر دیا. ہم تو پوچھتے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پوچھتے، ہم تو قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو خدا را دیکھیے اس کے آگے میں چلوں کیا معاشرت. آپ نے ابھی دیکھا ہے دبئی میں ایک خبر آئی ہے ریسنٹلی، کوئی انالیسس آیا کہ دبئی میں کافی لوگوں نے پاکستانیوں کو، خصوصاً پاکستانیوں کو، وہاں سے نوکریوں سے نکالنا شروع کر دیا اور واپس بھیجنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ کام کے قابل نہیں ہے. ایک تو وقت پہ آتے نہیں ہیں، پھر کام کرنے سے آپ سے وہ بھی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں چلے گا. آپ خود دیکھ لیں، ہم جہاز پہ جب دبئی سے بیٹھتے ہیں تو دبئی میں تو لائن لگی ہوتی ہے. جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا تھا، ایک آیا تھا وہ ویڈیو کہ ایمریٹس کے لوگ ایک پاکستانی کو کیا کہتے ہیں نشے کی حالت میں باہر نکالے. میں نشے کے خلاف نہیں ہوں، بالکل ضرور نشہ کرے، آپ کی مرضی ہے 100%. اللہ نے صرف یہ کہا کہ منع ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں کر سکتے. ضرور کریے، 100% کریے. آفٹر آل شیطان کو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم مار دیں گے نشہ کرو گے، بٹ اور باقی ہم خامیاں سب رکھتے ہیں اپنے ساتھ، سب رکھتے ہیں. اللہ نے کہاں کہا ہوا ہے، کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ مجھے بھی دکھا دیں. مانا میں دین عالم نہیں ہوں، زیادہ نہیں پڑھا ہوا، بٹ حدیثیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے جو کہتا ہے کہ روز حشر پہ آپ کا حساب ہوگا. میں آپ کا حساب نہیں کر سکتا، اور اگر میں آپ کا حساب کر رہا ہوں تو میں شرک کر رہا ہوں. میں آپ کا حساب نہیں کر سکتا. تو یہ غامدی صاحب نے اگلے دن بڑا اچھا کہا، بھائی میرے پاس حق نہیں ہے کسی کو کہنا تم کافر ہو، میرے پاس حق نہیں کسی کو کہنا کہ تم جہنم میں جاؤ گے. پر یہ تو یہاں لے کے بیٹھ گئے. تو اور پولیس بھی مان گئی ان کا حق، پولیس نے معافی منگوائی ہے.